السلام علیکم. سلسلہ کی نئی نشست اور میں آپ کا میزبان صفدر حسین. میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں عتیق الرحمان صاحب. ہمارا موضوع مسئلہ فلسطین جو اس وقت پوری دنیا کی سرخیوں کا حصہ ہے. ظاہر ہے یہ مسئلہ فلسطین ایک دن کی بات یا ایک سال کی بات نہیں ہے. یہ گزشتہ تقریباً 70 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. آج کی نشست میں ہم شاہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ چیز پہ روشنی ڈالیں کہ مسلح تحریکوں سے پہلے یہاں پہ سیاسی تحریکیں بھی چلتی رہیں. ظاہر ہے سیاست کے بعد یہ مسلح جدوجہد کی طرف یہ معاملہ گیا ہے. میرے خیال میں آج کی نشست میں شاہ صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی ذرا بریف کیجیے گا کہ اس کی سیاسی جو بیداری کی تحریکیں کون کون سی اور کون کون سے ادوار میں چلتی رہیں اور ان کا کیا نتیجہ برآمد ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو سیاسی بیداری کہتے ہیں، اسی سیاسی بیداری کے بنیادی جو تصور ہے اس کی جڑیں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہ جڑیں ہمیں پان اسلامزم میں ملتی ہیں. یہ امپیریلزم کا جو وقت تھا جہاں پر امپائرز تھی، امپائرز اس میں اس وقت ایک برطانیہ کی تھی، ایک سلطنت عثمانیہ کی تھی یا فرانس کی تھی. تو یہ امپائرز تھیں آپس میں، ان کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے تھے، قبضے بھی کرتے تھے. اس دوران مسلمانوں کا کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں تھا. اگر تھا بھی تو وہ آپ مغلوں کی شکل میں دیکھ سکتے تھے یا عثمانیوں کی شکل میں، لیکن اس کے اوپر مسلط تھی دوسری قوتیں یا دوسری طاقتیں، ان سے مختلف علاقے چھینتی جا رہی تھیں. ایسی حالت میں جس وقت جمال الدین افغانی ہمارے سامنے ایک ایسے رہنما آتے ہیں جنہوں نے ایک تصور دیا. 1835-36 میں وہ پیدا ہوئے اور 1898 تک وہ رہے، اور مصر میں ہی انہوں نے اس تحریک کو برپا کیا. وہ قسطنطنیہ بھی گئے، وہ روس میں بھی گئے، وہ مختلف ان ممالک میں گئے جو اس وقت موجود تھی، جو سلطنتیں ہندوستان بھی آئے. انہوں نے ایک اسلام میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کرنا چاہا، یہ ایک ایسی تحریک کا نظریہ پیش کیا جو دنیا میں مسلمانوں کی ایک متحدہ، مسلمانوں کو ایک امت بنا دے. ان کا جو عظمت رفتہ کی یہ جو داستانیں بتاتے ہیں، تو یہ جو کھوئی ہوئی عظمت رفتہ ہے اس کی دوبارہ بحالی کے لیے وہ اپنی اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہر سطح پر برتری حاصل کریں، نقطۂ نظر دیں اور اس پر عوام کو کنونس کریں. اچھا، سید جمال الدین افغانی نے ایک مصر میں جس وقت وہ تھے تو ادھر سے بعد وہ مختلف ملکوں سے نکالے گئے. ان کا جو تصور تھا وہ ایک آئینی جمہوری ریاست کا تھا، اور ایک ہی آئینی جمہوری خلافت قسم کی چیز وہ اس کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. اس کو پان اسلامزم کہتے ہیں. یہ آگے چل کر جب وہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت یہ فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. آگے چل کر مصر اس کے چونکہ سب سے زیادہ پڑوس میں، تو سب سے زیادہ اس پر جو تحریک پر جو اثر انداز جو چیز ہوئی، جو عوامل، ان کا تعلق مصر سے ہے. مصر میں شیخ محمد عبدہو ان کے شاگرد تھے جمال الدین افغانی کے. یہ جس وقت فرانس میں چلے گئے 1881 سے 82 سے لے کر 1885 تک 4 سال تک انہوں نے العروۃ الوثقیٰ نام سے ایک اخبار چلایا، ایک میگزین نکالتے تھے. اس میں یہ اپنے تمام تھاٹس جو ہیں، جو تمام مسلم دنیا کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ پیش کرتے تھے. جس وقت وہ واپس آئے، شیخ محمد عبدہو وہ مصر کے مفتی اعظم بن گئے. انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. ان کے شاگرد ہیں ایک ان سے پڑھنے والے جو سب سے بڑا نام ہمیں ملتا ہے وہ ہے رشید رضا، علامہ رشید رضا، جنہوں نے تفسیر علمنار لکھی ہے. اسی طرح ان کے ایک شاگرد تھے عز الدین القسام. شیخ عز الدین القسام یہ شام کے تھے. یہ پڑھنے کے لیے 1896 میں یہ جامعہ ازہر گئے. وہاں پر ان کی ملاقات شیخ عبدہو سے ہوئی، اور پھر وہاں سے 1905 میں جس وقت یہ پڑھ کر واپس لوٹے، اس وقت تک یہ سارا فلسطین یا شام یہ تمام سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. اس کے بعد جب جنگ عظیم ہوتی ہے، جنگ عظیم کے بعد یہ علاقہ فرانس کے اور برطانیہ کے قبضے میں چلا جاتا ہے. 1920 میں برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھالا اور اپنے اس کو انتداب میں لیا. جس وقت یہ ہوتا ہے تو شیخ عز الدین القسام جو مختلف ان کی جو مزاحمتی گروہ تھے، جو فرانس کی یہاں پر مداخلت کے یا برطانیہ کی مداخلت کے خلاف جو جد و جہد کرنے والے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ان کی جو تعلیمات تھیں، انہوں نے جو باتیں کہیں، جس طرح لوگوں کو کنونس کیا، تو انہوں نے جا کر فلسطین سے اپنے جہاد کا، اپنی اس جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں 1928 میں. مطلب تحریک کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے 1927-28 میں سب سے پہلے مسلح مزاحمت ہوتی ہے ان صہیونیوں کے خلاف جو وہاں پر لا کر بسائے گئے ہیں. یہ برطانوی قبضے میں 8 سالوں بعد جو سب سے پہلی مزاحمت ہوتی ہے، جس میں جھگڑا ہوتا ہے. کچھ یہودیوں کو مارا جاتا ہے، جو برطانوی فوجی ہیں انہیں مارا جاتا ہے، کبھی جو پولیس والے ہیں انہیں مارا جاتا ہے. الغرض ان لوگوں کے خلاف ایک کارروائی ہوتی ہے، ایک گوریلا وار ہوتی ہے جو برطانیہ نے یہاں پر لا کر رکھی. صحیح.
اس میں شیخ عز الدین القسام، جن کے نام پر آج ان کے القسام برگیڈ ہے، نام سنا جا رہا ہے جی، انہوں نے سب سے پہلے اس مزاحمت کو کمانڈ کیا، اور پھر اسی طرح 1935 میں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے فلسطین میں برطانیہ کے ساتھ۔ ان کی جو آگے اس کے بعد جتنا عرصہ گزرا، اس کے بعد تحریک چلتی رہی 1935 میں، 32 میں، 31 میں، مسلسل مختلف جگہوں پر وقوع ایسے ہوتے رہے، جھگڑے ہوتے رہے، یا ایسے انتفاضہ ہوتے رہے، جس سے یہ پتہ چلتا رہا کہ فلسطینی کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ایک صہیونی ریاست قائم کی جائے، لیکن چونکہ برطانیہ کا غلبہ تھا، برطانوی ہائی کمیشن وہاں سے لوگوں کو جو بھی یورپ سے یا جہاں کہیں سے بھی یہودی آتے تھے ان کی رجسٹریشن کرتا تھا، انہیں وہاں پر بساتا تھا، انہیں بطور سیٹر وہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا، مسلمانوں سے زمینیں لے کر انہیں دی گئیں۔ تو اس بات پر مزاحمت ہوتی تھی، اس بات پر جھگڑا ہوتا رہا۔ پھر 1947 میں جس وقت برطانوی انتداب ختم ہوا، اس وقت وہاں سے کوئی مقامی انتفاضہ نہیں اٹھا، بلکہ ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں، اردن ہے، مشرق میں اردن ہے، شمال میں لبنان ہے، شام ہے، مغرب میں مصر ہے، ان ریاستوں نے مل کر عرب ریاستیں تھیں، انہوں نے مل کر حملہ کر دیا۔ جب ان کا حملہ ہوتا ہے، ان کے حملے کے بعد انہیں شکست ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے 6 ممالک مل کر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسرائیل کو پیچھے سے سپورٹ حاصل ہے، فرانس کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، وہ ہر چیز اسے لا کر دے رہے ہیں، اسلحہ بھی لا کر دے رہے ہیں۔ بظاہر نام اسرائیل ہے اور باقی پیچھے ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف یہ ملک ہی ملک تھے، اور ان کے پاس بھی کوئی اتنی کوئی بڑی جنگی قوتیں نہیں تھیں، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی لڑنے کی کوئی اسٹریٹجی تھی، جس وجہ سے یہ جنگ نتیجہ خیز نہ ہو سکی۔ اگر نتیجہ خیز ہوئی بھی تو اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کے وجود کو دوام بخش کی، یا اس کو قائم کرنے میں معاونت ہوئی دی اس نے۔ امریکہ نے اس دوران مستقل طور پر اسرائیل کو جو مدد دینی تھی، جو چیزیں بھیجنی تھی، جو رسد تھی، جو سپلائی تھی، ملٹری، ہر چیز اس کو فراہم کرتا رہا۔ ان ممالک کے پاس کوئی بھی نہیں تھی، نتیجے میں یہ ممالک جنگ ہار گئے، اور اب یہاں پر ایک نئی نسل جو پروان چڑھی۔ ادھر سے بعد یہ 15 سال گزرتے ہیں، تو 15 سال کے بعد 1965 میں PLO کی ایک بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ پیریڈ ہے، یہ پہلا دوسرا دور ہے، ایک 1935-36 میں جو 28 میں جو بیداری کی ایک لہر اٹھی تھی کہ مسلمانوں کا فلسطین ہے، یہاں پر صہیونی ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری مرتبہ یہ تحریک ہمیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے 1965 میں، جس وقت PLO بنتی ہے۔ اچھا، اس وقت یہ دور ہے، سرد جنگوں کا دور ہے، جو روس اور امریکہ کے درمیان جو سرد جنگیں ہیں، اس میں جو لبریشن کا جو تصور اور لبرٹی کا جو تصور ہے، اس کے پیچھے روس کا یا سوویت یونین ہے، جو اس وقت سوویت یونین کی افکار یا سوشلسٹ جو لوگ تھے، یہ اس کے پیچھے 1965 میں جب تحریک اٹھتی ہے تو اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جن میں نمایاں نام ہمیں یاسر عرفات کا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کام کرنے والے، جو فکری کام کرنے والے تھے، ان میں سعید ایڈورڈ سعید ہیں۔ اچھا، اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں۔ جس وقت یہ تحریک اٹھتی ہے تو اس تحریک کے نتیجے میں 1967 کی جنگ ہوتی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل مزید ایریا پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر یہ مزاحمت جاری رہتی ہے 1973 تک۔ جس وقت 1973 کے بات پہنچتی ہے، اس وقت تک PLO کو عالمی سطح پر ریکگنائز کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی، OIC میں بھی یاسر عرفات بطور مندوب شریک ہوتے ہیں PLO کی طرف سے۔ PLO کو سیاسی شناخت ایک مل چکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے چل کر جس وقت یہ اوسلو معاہدہ کر کے 2 ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں، اب 2 ریاستی حل کیا ہے کہ یہاں پر 2 ریاستیں قائم کی جائیں، ایک صہیونی ریاست ہو اور ایک مسلمان ریاست ہو، یا ایک فلسطین ہو۔ اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے PLO، اور وہ اس چیز پر آمادگی کا اظہار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک ان کی ریاست ہو جائے، ایک ہم کی، اس ہماری ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں معاہدہ اوسلو۔ معاہدہ اوسلو کے تحت ان کو ایک فلسطینی اتھارٹی کے لیے، ایک فلسطین کے لیے جگہ مل گئی، جس پر یہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آ کر تیسرا انتفاضہ اٹھتا ہے 1988 میں۔ شیخ احمد یاسین نام کے ایک اور بندہ اٹھاتا ہے، وہ بھی ایک ویل چیئر پر چلنے والے ایک بزرگ شخصیت ہیں۔ وہ وہاں پر قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں، وہ ایک مدرس ہیں، ایک معلم ہیں، پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہاں پر یہ 2 ریاسی، دوسری ریاست کو تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی ڈفرنس ہے حماس میں اور PLO میں، الفتح میں، کہ وہ 2 ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں، یہ انہوں نے 2 ریاستی حل کو تسلیم نہیں کیا۔ PLO اس بات پہ آ گئی کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک 2 ریاستیں ہونی چاہیے، ایک میں فلسطینی رہیں اور ایک میں اسرائیل رہے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسرائیل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو مقدمہ ان کا جو تاریخی اس کی پشت پر جو تاریخ تھی، وہ تاریخ بتاتی تھی کہ ان کی فلسطینیوں کی زمین ہے، ان کی اپنی مملکت ہے، اس میں کسی تیسری ریاست کا، کسی باہر سے لا کر کسی ریاست کو ہم یہاں پر قبول نہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس بنیاد پر
آگے چل کر اوسلو معاہدے کے تھے جو مقبوضہ علاقے تھے ان کو وہ فلسطینیوں سے خالی کروائے گئے. کیمپ ڈیوڈ ہوا, پھر اس کے بعد اوسلو معاہدہ ہوا, پھر اس کے بعد 2000 جس قسطان آئی تو 2000 میں انہوں نے وہ بستیاں 2000 سے 2005 کے دوران جہاں پر یہ انہوں نے مداخلت کی ہوئی تھی, جن میں غزہ میں بھی, اب فلسطین کے حصے میں وہاں پر 2 حصے آئے ہوئے تھے. جغرافیہ کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں جس وقت تو ایک مشرق میں ایک ہے ویسٹ بینک جسے کہتے ہیں, اور ایک مغرب میں غزہ, یہ 2 علاقے ہیں جن کو فلسطین درمیان میں جو ہے وہ اسرائیل کا, درمیان میں اسرائیل ہے, ان کا آپس میں زمینی رابطہ نہیں ہے. ہاں, یہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں بھی یہودی بستیاں تعمیر ہو گئی تھی. اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل نے وہ بستیاں خالی کی, اور اس کے بعد یہ علاقے فلسطینی اتھارٹی کے پاس آ گئے. فلسطینی اتھارٹی نے یہاں پر آ کر الیکشن کروائے. اس دوران یاسر عرفات بھی انتقال کر جاتے ہیں اور 2004 میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں غزہ میں حماس جیت جاتی ہے, حماس فاتح ہو جاتی ہے. لوگ یعنی اکثریت سے حماس کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اب الیکشن چونکہ جیت چکے ہیں, اب فلسطین ہمارا ہونا چاہیے. عالمی سطح پر انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا, صرف اس بنیاد پر کہ یہ دوسری ریاست مغربی ممالک نے, اکثریت نے, نہیں صرف امریکہ نے, صرف امریکہ نے, ہاں صرف امریکہ نے. پھر امریکہ کی دیکھ بدیکھی اس کے جو آس پاس کے جو اس کے ساتھ قریب ترین ہواری جو اس ہاں ان کے ذریعے وہ اس نے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. ان کی حکومت چلنے نہیں دی گئی. اب 2005 کدھر ہے اور 2023 چل رہا ہے اس وقت, مطلب پچھلے 18 سالوں سے ان لوگوں نے جبراً وہاں پر حماس کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا. اس دوران فلسطین جہاں پر بھی فلسطینیوں کا علاقہ ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں, مارتے ہیں, فلسطینیوں کو مارتے ہیں. ابھی غزہ میں ابھی غزہ سرخیوں میں, مغربی کنارہ سرخیوں میں نہیں ہے. مرے تو مغربی کنارے میں ابھی اس دن 111 مرے ہیں. مغربی کنارے میں کس بات سے, اگر حماس آئی تھی تو غزہ سے آئی تھی, تو پھر غزہ پر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری حماس کے ساتھ لڑائی ہے تو مغربی کنارے پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ویسٹ بینک پہ آپ جا کر 111 لوگ کیوں مار دیتے ہیں؟ وہاں پر جا کر گھر کیوں ڈیمالش کر رہے ہیں؟ وہاں پر کیوں بستیوں اجاڑ رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. اچھا سر, اچھا جی, یہ جو تیسرا انتفاضہ تھا, اس انتفاضہ کے نتیجے میں جو جگہیں الگ ہوئی 1988 کے, یہ حماس کے کنٹرول میں چلی گئی. حماس کا بنیادی ان کے ساتھ اختلاف یہی ہے کہ حماس 2 جماعتی یا 2 ریاستی حل کو قبول نہیں کرتی. پی ایل او نے کر لیا تھا. پی ایل او کو لوگوں نے مسترد اسی وجہ سے کیا کہ الیکشن ہوئے تو الیکشن میں پی ایل او کے یا الفتح جو محمود عباس گروپ ہے, ان کی شکست کی وجہ یہی بنی کہ ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے. یعنی وہاں کے جو فلسطینی ہیں وہ ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے جی. اور یہ عامت الناس کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن فلسطینیوں کو نکالا گیا ہے پہلے فلسطین کے علاقوں سے یہودیوں نے یا زائنسٹ نے آ کر نکالا ہوا ہے. یہی لوگ اب ان علاقوں میں ویسٹ بینک میں یا غزہ میں یا جہاں بھی ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں. وہ لوگوں کے پاس اپنے ان پرانے گھروں کی چابیاں ہیں. کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا جس معاہدے کے تحت ان کے گھر ان سے لے لیے گئے ہوں یا انہیں متبادل کوئی جگہ دی گئی ہو. تو ظاہر ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ زبردستی کا ایک جگہ پر انہیں اکٹھا کیا ہوا ہے, پھر اس جگہ پر انہیں مارا بھی جا رہا ہے. ایسی صورت میں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ 2 ریاستی حل کو تسلیم کریں گے, یہ عملاً اگر ممکن ہو بھی گیا, دوسری دنیا روس یا چائنا کی مداخلت سے یہ ہو بھی گیا, پھر بھی یہ تعدیر نہیں ٹیک سکتا, کیونکہ پھر اگلی نسلیں جس وقت آتی ہیں, جس وقت ان کی انسرجنسیز, ان کی مداخلت, ان کی جو انفلوئنس ہوتا ہے دوسرے خطے میں, پھر ان کا جو ایک توسیع پسندانہ عزائم ہوتے ہیں, ان عزائم کے نتیجے میں, قبضوں کے نتیجے میں ایک وہ مزاحمت ایک پھوٹتی ہے, پھر مزاحمت پھر چلتی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اگلی نسل آئی کی تو وہ بھی مزید اس پہ شدت آئے گی, بالکل شدت بھی آ سکتی ہے اور اللہ کرے گا حالات. اچھا سر, یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں انتفاضہ, یہ تیسرا یا چوتھا ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم 1928 والے کو پہلا, ویسے تو جو بتائے جاتے ہیں وہ تو 1988 کا 88 کا بتاتے ہیں, کیونکہ اس میں جو مذہبی اس میں جو فرق ہے, جس فرق پہ آنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جو 1965 میں پی ایل او کی شکل میں یا جو انتفاضہ جو سامنے آیا تھا, یا جو مزاحمتی تحریک, ایک بیداری کی ایک تحریک چلی تھی, اس کے پیچھے سوشلسٹ سوچ رکھنے والے, جو اس کی قیادت کرنے والے تھے, وہ سوشلسٹ سوچ رکھنے والے لوگ تھے. ان کے ساتھ جو مذہبی سوچ رکھنے فریق اس کا جو ہے وہ جی لیکن جس وقت انہوں نے تسلیم کر لیا 2 ریاستی حل کو, ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذہبی جو روایت ہے, جو مذہبی روایت کے جو پیروکار ہیں یا مذہبی روایت کے ساتھ چلنے والے مذہبی نظریات کے حامل ہیں, مذہبی نظریات کے جو حامل ہیں, یہ ان سے الگ ہو گئے. اور اس کے بعد الفتح اور حماس, ان دونوں کے درمیان آپس میں چپکلش ہوئی اور ایک دوسرے کے درمیان ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ میں حماس جیت گئی. اب جس وقت آپ جمہوری طریقے سے جیت کر آ جائیں, پھر آپ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے, یا آپ کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے کے زور پر آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے, تو
آپ کی نسل جو ہوگی, اگلی نسل ہوگی, وہ لازمی طور پر مزاحمت پر اتر آئے گی, مسلح مزاحمت پر اتر آئے گی, اور کہ یہ آخری ہے وہ ساری دنیا جس وقت وہ اس پر آتا ہے تو پھر آپ اس پر کیمرے لگا لیں اور انہیں دہشت گرد ہیں, یہ مار رہے ہیں, یہ آپ اس طرح کر کے ان کے خلاف نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اب زیادہ دیر, یہ پہلے چل جاتا تھا اس لیے کہ پہلے کنٹرولڈ میڈیا زیادہ تھا, اب اس وقت سوشل میڈیا کی بدولت یہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. یہ اس طرح کا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ پہلے کر لیتے تھے. مطلب یہ آپ کے جو آپ نظریہ ٹھونسنا چاہتے ہیں اس کے لیے کولیٹرل ڈیمیج ثابت ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, بلکہ ہو رہا ہے.